حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں اور یہ ہے حدیث نمبر 9 اطاعت رسول کی فرضیت۔ عن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فافعلوا ما استطعتم فانما اہلک الذین من قبلکم کثرت مسائلہم واختلافہم علی انبیائہم رواہ البخاری مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے باز رہو، جس کام کا حکم دوں اسے بقدر استطاعت بجا لاؤ۔ تم سے پہلے لوگوں کو ان کے کثرت سوالات اور انبیاء کرام رضی اللہ عنہم سے اختلاف نے ہلاک کر ڈالا تھا۔ اب اس کو دیکھتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے جو اس حدیث میں امپورٹنٹ بات ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، یعنی یہ ریزن بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ پہلے لوگ کیوں ہلاک کر دیے گئے، کیونکہ انہوں نے انبیاء سے کثرت سوال کیا ایک تو، اور سیکنڈ جو بات پتہ چلی ہے انبیاء سے اختلاف کیا۔ تو اس کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں، کچھ ہم آیات کا یہاں پہ اسٹڈی کرتے ہیں جو کہ قرآن میں آتی ہیں۔ اس میں پہلی ہے سورہ نساء آیت نمبر 64، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 32 آتی ہے، میں آیات بتا رہی ہوں، گھر میں جا کے آپ اس کو سرچ کر لیجیے گا۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فرما دیجئے تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن میں بہت مقامات بحث یہ آیات آئی ہیں اس طرح کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ پھر اگلی ہے سورہ نساء آیت نمبر 80، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اسٹیٹمنٹ ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی۔ پھر ہے یہ سورہ احزاب آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ میں اسوہ حسنہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ اگلی ہے سورہ نور آیت نمبر 54، وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اگر تم نبی کی اطاعت کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تم ہدایت پا جاؤ گے، یہ کرائٹیریا ہے۔ پھر سورہ حشر آیت نمبر 7 میں آتا ہے، اور رسول جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ بالکل آپ دیکھیں کہ حدیث جو ہے اوپر اس کی تقریباً یہی ورڈنگز ہیں، آپ یہ دیکھیں کیسے لوگ حدیث کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں نا، منکر حدیث کیسے یہ بات کلیم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اب آپ دیکھیے جو اسی کے میں الفاظ اب حدیث کے حوالے سے رکھ رہی ہوں کہ میں تمہیں جس کام سے منع کرتا ہوں اس سے باز رہو، جس کام کا تمہیں حکم دوں اس سے بقدر استطاعت بجا لاؤ، بالکل یہی بات۔ تو اس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پہلی بات ہمارے سامنے جو آئی ہے اس حدیث کے مطابق وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے وہ اپنی طرف سے کوئی چیز بھی آپ نے نہ ایڈیشن کی ہے نہ سبٹریکشن کی ہے۔ مانو ان جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جیسا قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا آپ کے قلب مبارک پر، جبریل علیہ السلام جس طرح لائے آپ نے وہ آگے لوگوں تک، انسانیت تک اور پہنچا دیا۔ تو ہم کو کسی بھی حدیث کے بھی حکم میں شک کرنے کی گنجائش نہیں نکلتی، قرآن پہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، اور یہ چیزیں انسان کو دیکھیں نا دائرۂ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ حدیث کا انکار، قرآن کا انکار، اس کے اوپر تنقید کرنا، قرآن کو ڈیبیٹیبل قرار دینا، اٹس اوپن ٹو ڈیبیٹ، یا اس کے احکامات کے بارے میں کہنا کہ اٹس امپریکٹیکل، تو بڑا سوچ سمجھ کے انسان اپنی زبان کو کھولے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری، تو اطاعت احادیث کے تھرو بھی تو ہوتی ہے نا۔ ہم نے کتنے، آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری احادیثیں ہو گئی ہیں، اور ہم نے اس میں کتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احکامات آئے ہیں جن کی کہ پیروی ہمیں کرنی ہے۔ جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، اور آپ بتائیں کون سا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے حکم سے کلیش کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ، ہو سکتا ہے ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، کوئی حدیث آپ کو ایسی ملے گی نہیں، سوال ہی نہیں، تو کس چیز کا شک ہے؟ تو آپ سوچ لینا کہ کیا انجام ہوگا انسان جو رسول کی اطاعت پہ، رسول کی حدیث پہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پہ شک کرے۔
تو پہلے تو ایمان ہی ہمارا موقت ہوگا، یا آپ سمجھ لیں قابل قدر اللہ کے نزدیک ٹھہرے گا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اور حقیقت معنوں میں جو ہے اس پر ایمان لائیں گے، اور جس چیز سے وہ منع کریں گے اس سے رک جائیں گے، جس چیز کو حکم دیں گے وہ ہم کام کریں گے۔ تو منع کرنا ان چیزوں میں بھی آتا ہے کہ جو بدعات آج ہیں ان کے بارے میں بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں اچھا آپ کوئی حدیث نکال کے دکھائیں کہ سویم جو ہے وہ حرام ہے یا سویم جو ہے بدعت ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کام نہیں کیا تو آپ کو اس کی حدیث کیسے ملے گی؟ بتائیے، آپ کا جب وہ عمل ہی نہیں تھا تو کیسے، کہاں سے وہ حدیث آئے گی؟ اگر عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے انتقال کے بعد سویم نہیں کیا، 40واں نہیں کیا، قرآن خوانی نہیں کی، قرآن ختم نہیں کرائے، اور وہ جو ہوتا ہے بیج پڑھتے ہیں وہ نہیں ختم کرائے، تو کیسے حدیث کوئی ملے گی؟ تو جو کام آپ نے نہیں کیے نا وہ بھی اس کیٹیگری میں آئیں گے کہ جس کام سے میں تمہیں منع کرتا ہوں، یعنی وہ کام نہیں کیے تو وہ ایکچولی کیا ہو گیا؟ وہ کام نہیں کرو تم بھی، کیونکہ آپ نے نہیں کیا۔ تو یہ ایک نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث میں جو اگر چیز نہیں آئی تو بس پہ ہماری مرضی، واٹس دا ہارم، اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ واٹس دا ہارم، اس میں کیا مذائقہ ہے اگر ہم یہ کام کر لیں؟ تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ تم میں سے پہلے لوگوں کو ان کے کثرت سوال نے ہلاک کر ڈالا۔ اب ہم کثرت سوال کے بارے میں جو بڑی ہی قرآن میں پرٹیننٹ مثال ہے جو آپ ابھی پڑھ کر پہلے پارے میں آ گئے ہیں، وہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس نے ایک گائے کے اللہ کے حکم پہ کہ وہ تم جو گائے پرستی سے نکلو، اس کی پوجا نہیں کرو، تو ذرا اس گائے کو ذبح کر کے دکھا دو۔ تو اس صورت میں انہوں نے کٹ حجتیاں کی اور کیا سوالات کیے؟ وہ گائے کیسی ہو، کس عمر کی ہو، کس رنگ کی ہو۔ جب وضاحت ہو گئی تو اس کے بعد کہنے لگے ہم پہ تو گائے کا معاملہ بڑا مشتبہ ہو گیا۔ یہی سب کیا نا انہوں نے۔ تو آپ کہیں اپنے اللہ سے تھوڑا اور کلیئر کر دے۔ تو بات یہی ہوتی ہے کہ جب انسان بہت زیادہ سوالات کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شریعت بڑی مشکل ہو جاتی، بہت مشکل ہو جاتی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 108 میں آتا ہے کہ کیا تم بھی اپنے رسول سے اس طرح سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا، کیونکہ کافروں کا بھی یہ طریقہ تھا، ہر بات پہ سوال کرتے تھے، کہتے تھے اگر اللہ جو ہے وہ سچ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچ ہے تو ہم اتنی اللہ کی نافرمانی کریں، ہمارے اوپر سے عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ بجائے ہدایت مانگتے کہتے تھے عذاب لا کے دکھا دو۔ یہ بات ہے نا، اس طرح کے سوالات کرنا۔ تو اس کے بعد سورہ مائدہ آیت نمبر 112 میں آتا ہے کہ کیا کہتے تھے یہ کہ کیا آپ کا رب آسمان سے پکا پکایا کھانا ہم پر نازل کر سکتا ہے؟ یہ بھی ایک کافروں نے اس طرح کا سوال کیا تھا۔ تو اس طرح سے بتایا گیا کہ جو لوگ بے جا سوالات اگر کرتے ہیں تو وہ اقوام اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے پہلے بھی وہ تباہ ہو گئیں، تباہ و برباد ہو گئیں اس طرح کی، اور اگر آج نہیں ہوئی تو پھر جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو ان کا انجام کچھ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ جب انسان اس طرح کے، ان کا تو خیر بہت ہی ہٹ درمی کے سوال کرتے تھے اور بات نہیں مانتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیں بنی اسرائیل کا کیا انجام ہوا تھا کہ جس طرح سے انہوں نے جس طرح یعنی وہ کیا، ہر وقت نافرمانی کی، تو قرآن نے ان کو کیا کہا؟ یہ اللہ کا غضب لے کے لوٹے۔ آج تک ان کا یہی حال ہے۔ پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انہوں نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سنی سنائی باتوں کو بلا تحقیق آگے بیان کرنے اور زیادہ سوالات کرنے، جسے کثرت سوالات کہتے ہیں، اور مال کو ضائع کرنے کو ناپسند فرمایا۔ 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 بلا تحقیق بات آگے کر دینا۔ میں نے سنا ہے کہ کل چھٹی ہے، ٹھیک ہے، میں نے سنا ہے چینی مہنگی ہونے والی ہے، سب سٹاک کر لیں۔ یہ ہوتا ہے نا بغیر تحقیق کے کوئی، آپ دیکھیں واٹس ایپ پر آج کل کیا ہے کہانی، یہی تو ہے، الٹی سیدھی باتیں آگے 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 لوگ کرتے رہتے ہیں۔ پھر کثرت سوال، سیکنڈ یہ بات ہے، اور 3 مال کو ضائع کرنا، اسراف کرنا، یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیزوں کو ضائع کر دینا، اس طرح کی چیزیں بھی اس کے اندر آتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ سوالات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو اجازت ہے وہ صحابہ کرام کے سوالات آج بھی ہم نے پڑھا ہے کہ ہم کیا کچھ خرچ کریں، آج پڑھا ہے نا ہم نے سورہ البقرہ میں۔ تو صحابہ کرام کے سوالات عملی ہوتے تھے، جیسے آپ کہتے تھے، آتا ہے قرآن میں یسألونک عن الشہر الحرام، اور یہ آپ سے حرام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔
پھر ایک جگہ سورہ البقرہ میں آتا ہے 2:19 میں کہ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے. پھر ایک جگہ پہ آتا ہے یسألونک عن الاحلہ، سورہ البقرہ آیت نمبر 189، وہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو یہ پریکٹیکل سوالات ہیں، اور کوئی بھی پڑھانے والا اگر ٹیچر ہے اس سے اسٹوڈنٹ اپنی آیات کو سمجھنے کے لیے، احادیث کو سمجھنے کے لیے، بات کو سمجھنے کے لیے، فقہی مسئلے کو سمجھنے کے لیے سوال کر سکتا ہے. اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، یہ جائز صورتیں. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بیت اللہ کے حج کے فرض ہونے کی بات کی، تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کے پوچھا ہے اللہ کے رسول کیا ہر سال فرض ہو گیا حج؟ تو آپ ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پہ حج فرض ہو جاتا اور تم اس کا پاس نہیں رکھ پاتے، تم عمل نہیں کر سکتے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا. تو اس طرح کے سوال بھی بیکار ہے کہ جب ایک بات بتا دی گئی. دوسری بات یہ ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جس امر میں جہاں چھوڑ دوں مجھے وہیں رہنے دیا کرو اور مزید پوچھ گچھ نہ کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ انبیاء کے سوالات اور ان سے اختلافاتی کے سبب ہلاک ہوئے. یعنی میں جس امر پہ چھوڑ دوں، جو حکم میں دے دوں نا، بس ادھر تک رہا کرو، اس سے آگے نہ بڑھا کرو، ایبسرڈ یا بیکار کے سوالات نہ کیا کرو. سورہ مائدہ آیت نمبر 101 میں آتا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پہ عیاں ہو جائیں تو تمہیں ناگواری. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں برا لگنے لگے. تو اسی طرح بنی اسرائیل کا رویہ یہ تھا کہ یہ اپنے رسول کو اذیت دیا کرتے تھے. منافقین کا بھی یہ رویہ تھا، کافروں کا بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کرتے کہ آپ کو تکلیف پہنچاتے. تو اس کے بارے میں ابو داؤد کی حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی حلال چیز کے بارے میں دریافت کیا اور اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ مسلمانوں پہ حرام ہو گئی. کیونکہ جب بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہاں یا نہ میں کچھ کہہ دوں تو تم پہ وہ چیز حرام بھی ہو سکتی ہے. پھر مسند احمد میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو فقہا کو پیچیدہ مسائل میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے، فقہا کون ہوتے ہیں؟ جو فقہ کے مسئلے بتاتے ہیں، کہ نماز کے مسئلے، زکوٰۃ کے مسئلے، روزے کے مسائل ہوتے ہیں نا، وہ بتاتے ہیں. اور وہ امت کے شریر ترین لوگوں کے یعنی شر پھیلانے والے لوگ ہوں گے. یعنی وہ فقہ سے ایسے ایسے سوال کریں گے، ایسے ایسے ارریلیونٹ سوال کریں گے کہ لوگ دین سے ہی پھر جائیں. جیسے بعض دفعہ لوگوں کو قرآن ایبزارب ہو رہا ہوتا ہے ایک دم کوئی بیچ میں کھڑا ہوتا ہے اور کہہ دیتا ہے نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں بات سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اور ایسا کیوں کہا. تو سب لوگوں کا دماغ جو ہے نا ایک دم اس طرف ڈیویٹ ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں واقعی یہ کیسی بات کر رہا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا؟ یہ شریر ترین ہے، یعنی یہ شر پھیلانے والے لوگ ہیں. تو یہاں پہ بس اینڈ اس کا ہم یہی کریں گے کہ بعض لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے جو یہ شر پھیلانے والی بات ہے نا کہ وہ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں تو وہ دینی احکامات کو ڈسکس کرتے ہیں، جیسے قیل و قال نکالتے ہیں، باریکیاں، حور کے بارے میں، لونڈی کے بارے میں بات کرنا، عورت کا اتنا حصہ کیوں ہے، آدھا ہے تو عورت کا 2 میں کیوں ڈیوائیڈ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد فلاں فلاں ایسا کیوں ہے اور ویسا کیوں ہے. تو یہ تمام نیگیٹو چیزیں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان کے حسن اسلام کی، ابھی ہم نے حسن کی بات کی تھی نا، تو خوبصورت اس کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس چیز سے وہ کنارہ کش ہو جائے جو لا یعنی ہے. لا یعنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فضول ہے، ایبسرڈ ہے، تو اس سے اپنے آپ کو روک لے. تو اسی طرح سے بیکار کا سوال بھی ایبسرڈ میں یا لا یعنی چیز میں آتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہی کریں گے آج. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.